نحمده ونصلي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی میں ہمارا جو جسم ہے وہ دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک ہماری باڈی ہے، ایک ہمارا جسم ہے، اور ایک ہے روح۔ ان دو چیزوں کے ملاپ سے بنتی ہے زندگی، اور ان کی جدائی سے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو جسم ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں 9 ماہ میں بنا، اسی دنیا پر۔ تو اسی دنیا پر یہ جسم بنا ہے، تو اس کی خوراک بھی اسی دنیا پر ہے۔ یہ جو توانا بڑھتا ہے انسان خوراک کھا کے، وہ اسی دنیا کی ہے۔ اگر ہم روح کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں کچھ مدت گزرنے کے بعد تقدیر لکھی جاتی ہے جنت جہنم کی، اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، اس وقت روح پھونکی جاتی ہے۔ تو روح آسمان سے آئی ہے، یہ دنیا پہ جسم بنا دنیا میں ختم ہو جانا۔ روح آسمان سے آئی تھی، نکل کر آسمان میں چلی جانی ہے۔ تو اوپر سے روح آئی ہے، تو اس کی بھی غذا جو ہے وہ آسمان سے آئی۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمیں چکر آتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے سمٹم ہیں جب ہم پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی باڈی کو کمزور کر رہے ہیں، کھانا نہیں دے رہے، اس کو اس کی غذائیت نہیں مل رہی۔ جسم کی خوراک کیا ہے؟ تو جب ہم جسم کو اس کی خوراک دینا شروع کر دیں تو جسم بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں خوراک میں فرق آتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی روح کو روحانی خوراک کی ضرورت ہے۔ اور آسمان سے روح آئی ہے، اور اس کی جو ہے سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح جو اللہ کو حکم ہے۔ جیسے کہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ، اپنا امر، اپنا حکم جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی مریم کے پیٹ میں پھونکا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو وہ جو روح کی غذائیت ہے وہ بھی آسمان سے آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ ساری عبادات، وہ قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ آسمان سے آیا ہے، تو پھر روح کی غذا بھی ہمیں جب پریشان ہو جاتے ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں ہمارا جسم کمزور پڑ رہا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کو خوراک دینی ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن روح کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روح کو کیا غذائیت دینی ہے، کیا ہماری روح بے چین ہے۔ جیسے جسم بھوک سے بے چین ہوتا ہے، ویسے ہی روح بے چین ہو جاتی ہے۔ پھر ہم سارا دن بور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہر وقت کھجے سے رہتے ہیں، اور ہمارا کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، ہمیں سر میں درد رہتا ہے، اور ہم بور ہوتے ہیں، یا ہم عجیب لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، تو ہم خود سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ روح بے چین ہے، اور اس کو آپ غذائیت نہیں دے رہے، اور اس کی غذائیت کیا ہے؟ اس کی غذائیت قرآن ہے اور نماز ہے۔ نہ جانے روحیں کب سے اس چیز کی بھوکی اور پیاسی ہیں، جو ہم نے ان کو ان کی خوراک نہیں دی۔ جیسے روح کو خوراک ملتی ہے، روحانی خوراک ملتی ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے، نماز پڑھتے ہیں سکون ملتا ہے۔ جیسے جسم کو خوراک مل جائے تو وہ کھانا کھانے، جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو، آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے جسم کو بالکل سکون مل جاتا ہے۔